نمبر 2 ہے، قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ قریش کا صلح کی جانب جھک جانا ہی اس بات کا اعتراف تھا کہ اب قریش مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے۔ جیسے آج دیکھیں، آج تک ہم پاکستان یا بہت سارے دیگر اور ممالک ہیں، ابھی تک ہم نے اسرائیل جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا ایک کنٹری کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ قریش نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں اور یہاں سے اپنا دین جو ہے اس کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، تو بالآخر جو ہے وہ ہم ان کو کسی طریقے سے قائل کر کے، جنگ کر کے، یا تو مطلب قتل کر دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو ہم قائل کر لیں گے۔ لیکن اب مسلمان جو ہے وہ ایک ناقابل شکست جو ہے وہ طاقت بن چکے تھے، اور یوں قریش کو یہ ماننا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طاقت کا نام ہے، پورا جو ہے وہ ایک سسٹم ہے، اب ان کے پاس ایک پوری فوج ہے، تو اب ہم ان کو جو ہے وہ اس طرح قائل نہیں کر سکتے، اب ہمیں ان کو ماننا پڑے گا۔ نمبر 3، صلح نامہ کے بعد مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ یعنی اب 10 سال جو مسلمانوں کو ملے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، لہذا اب مسلمانوں نے بڑی دور دور کے جو علاقے تھے وہاں پر اسلام کا میسیج جو ہے وہ پہنچانا شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب سے باہر جو دوسرے ممالک تھے، جیسے ایران ہے اور اس طرح روم تھا اور اس طرح فارس تھا، وہاں پہ جو ہے وہ خطوط بھیجنا شروع کیے وہاں کے بادشاہوں کو، اور اپنا تعارف اور دین اسلام کا تعارف جو ہے ان کو کروایا گیا۔ تو تقریباً یہ 11-12 غالباً بادشاہ تھے جن کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے۔ صلح نامہ سے پہلے مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی۔ یعنی اب دیکھیں یہ 6 ہجری کی بات ہے، اس سے پہلے مسلمانوں کی تعداد 3000 جو ہے وہ اتنی یا اس سے زیادہ نہیں تھی۔ صرف 2 سال کے اندر اندر آپس کے میل جول سے قریش اور دیگر قبائل مسلمانوں کے بلند اخلاق اور حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ تعداد 10,000 ہو گئی۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور 8 ہجری میں مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، یعنی صلح حدیبیہ کے بالکل 2 سال کے بعد۔ اب یہاں بھی ایک بات ہے کہ صلح میں تو طے ہوا تھا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، تو 2 سال بعد جو ہے وہ مکہ کیسے فتح ہو گیا؟ تو اس میں یہ تھا کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا، چونکہ یہ آپشن دی گئی تھی تمام قبائل کو کہ یہاں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کے حلیف دوست، حلیف کہتے ہیں دوست، یہاں تو ان کے دوست بن جائیں، یہاں قریش کے دوست بن جائیں۔ تو ایک قبیلہ تھا مدینہ سے تھوڑا باہر، تو ان سے جب یہ بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ جو ہے وہ نیوٹرل ہیں، ہم لوگ نہ تو مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی ہم قریش مکہ کا ساتھ دیں گے۔ تو ہوا کیا کہ تقریباً 2 سال کے عرصے کے بعد ایک چھوٹی سی جو ہے وہ قریش مکہ کی طرف سے ایک شرارت کی گئی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو وہ جو قبیلہ تھا انہوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا، اس میں مسلمانوں کے خلاف وہ جو بھی چھوٹی سی ایک جنگ تھی اس کو کرنے کے لیے انہوں نے قریش مکہ کا ساتھ دیا۔ تو یوں جو ہے وہ نمبر 1 تو کیا ہوا کہ چونکہ قریش نے خود طے کیا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن اب خود انہوں نے مسلمانوں کے خلاف وہ شرارت کی اور چھوٹی سی ایک جنگ بھی ہو گئی، چھوٹی سی جھڑپ آپ کہہ لیں، تو اس کے ذریعے اس معاہدے کو خود ہی انہوں نے توڑ دیا۔ لہٰذا اب مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ یعنی آپشن نہیں تھا، وہ پابند نہیں رہے اس معاہدے کے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ 2 سال کے بعد بڑے کمال طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور مکہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے، اور یوں الحمدللہ یعنی بغیر کسی جنگ کے تقریباً 3 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور ان میں سے بھی 2 مرد تھے اور ایک عورت، اور وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بیت اللہ کے طواف کے اندر بھی گھس جائیں تو ان کو وہاں بھی قتل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ کافی بڑی فوج تھی، تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، تو اس وجہ سے کفار جو ہے ان کے اوپر ایسا رعب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طاری ہوا کہ ان کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو ہے وہ روک سکیں، اور یوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک جو ہے وہ بغیر کسی جنگ کے فاتح کے طور پر مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور ان ایمان لانے والوں میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات بھی شامل ہیں۔ یعنی فتح مکہ جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جو ہے یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور یوں 2 سال میں صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے، اس صلح حدیبیہ کے تناظر میں آپ کو فتح عطا کی۔ یعنی فتح کے 2 رخ ہے، ایک رخ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک نبی و رسول اور اسلام کا تعارف یہ پورے عرب اور عرب سے باہر بھی لوگوں کے اندر پھیل گیا، اور دوسرا کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ ایک موقع مل گیا اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قریش مکہ نے خود ہی اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کو ایک موقع مل گیا۔ حالانکہ ابو سفیان جو ہیں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان نہیں تھے، تو وہ خود گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وعدے کو دوبارہ جو ہے وہ تازہ کرنے کے لیے، اس عہد کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ تازہ نہیں کیا، اس کو دوبارہ نئے سرے سے جو ہے وہ نہیں کیا ان کے ساتھ۔ تو یوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح جو ہے وہ فتح مکہ کی صورت میں عطا فرما دی۔